اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جنات آسیب۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ تمام جو چیزیں میں نے لکھی ہے یہ جنات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دفع جنات دفع آسیب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ تشخیص کرے سائل کی۔ تشخیص کے اوپر میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب تشخیص آپ کر لے، جو بھی سائل عامل کا یا بندے کا اپنا طریقہ ہو تشخیص کا، تو اسی کے مطابق تشخیص کرے۔ جب بات کنفرم ہو جائے کہ سائل پہ کچھ آسیبی اثرات ہے یا جنات ہے، تو پھر آپ اس پہ روحانی علاج شروع کرے۔ باقی بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی جانے، تاکہ وہ سائل کو سامنے ہی بتا سکے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہوں گے، تو بہتر ہوتا ہے، سائل تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے لکھی ہے۔ پہلے یہ چیز آپ نے لکھنی ہے اسی طریقے سے، یہ سین لمبا پھر ہا پھر یہ 3 دفعہ لا لکھا گیا ہے، پھر اسی طرح یہ یہاں سے شروع ہوا ہے، یہاں پہ ہا پہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا اسی طریقے سے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، پھر یہ جو ہن سے 1 4 8 8 9 9 یہ پھر آپ اسی طریقے سے یہ لکھ لے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ لے ایک ہی پرچے پہ، چھوٹے چھوٹے کر کے لکھ لے، اور ساتھ میں یہ طوا میم سین ہا۔ تو یہ آپ کا ایک خلیطہ تیار ہو جائے گا جنات اور آسیب کو دفع کرنے کے لیے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک خلیطے سے کام نہیں چلتا، وقتی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی آسیب زدہ مریض آ جائے جس پہ حاضری ہو تو موقع پہ تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آسیب دفع ہو جاتا ہے، یا جو بھی جنات ہوتے ہیں جو بھی اثرات وہ موقع پہ تو دفع ہو جاتے ہیں، مگر سائل کو چھوڑا نہیں ہوتا۔ جب سائل گھر پہ جاتا ہے تو دوبارہ وہی مسئلہ آتا ہے، حاضری پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ جس پہ جو بھی جنات ہو یا آسیب ہو جو اس کے اثرات ہو، سائل پہ حاضری کی جائے۔ حاضری کرنے کے بعد آپ اس سے گفتگو شروع کرے اور پوچھے کہ سائل کو بلا وجہ وہ کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اس کے کچھ اپنے تحفظات ہوتے ہیں، یا تو کوئی بات بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے پھر ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، یا فلاں مزار پہ یا فلاں جگہ پہ فلاں دربار پہ ہمیں لے جایا جائے پھر ہم ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ پھر بات ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سائل کے پاس دوبارہ وہی مریض آ جائے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، حاضری دوبارہ ہوئی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کرے کہ پڑھائی کرے۔ پڑھائی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو اثرات اس پہ ہوتے ہیں، جو جنات آسیب ہوتے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم دلا کے چھوڑے کہ وہ سائل کو چھوڑے اور دوبارہ نہ آنے کا عہد لے، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا قسم دے کے، تو اس سے بھی سائل کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے جنات ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نہیں جاتے، افہام و تفہیم سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ سائل کو پریشان کرتے ہیں بلا وجہ، یا وہ آپ سے گفتگو کرے تو وہ آپ کے سامنے ایسی شرط رکھ دیتے ہیں جو
ماننے کے قابل نہیں ہوتا، جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو تب آپ ان چیزوں کی طرف آئے، اس کا مکمل کورس سائل سے کروائے تو اللہ کی کرم سے سائل کو بہتری محسوس ہوگی۔ یہ 3 طلسم جو میں نے لکھے ہیں یہ اسی طریقے سے آپ لکھ لے، اور یہ چوتھا یہ تمام ایک پرچے پہ لکھ لے، ایک فلیطہ بنائے، پھر اسی طرح 7، 9 یا 11 یہ آپ فلیطے تیار کر کے سائل کو دے دیں۔ ساتھ میں جو یہ نقش لکھا گیا ہے تو یہ نقش 15 ہے، یہ آپ اسے دیا کریں، اور پلانے کے لیے یہ بھی جتنے اعداد میں آپ نے یہ طلسم لکھا ہو، یہ طلسمات لکھے ہو فلیطے، تو اسی حساب سے یہ بھی لکھ کے سائل کو دے دے۔ اس کے بعد یہ ایک تعویذ آتا ہے بازو پہ باندھنے والا، تو یہ بھی نیک ساتھ میں پاک و صاف باوضو ہو کے لکھے اور سائل کو دے دے تو اللہ کے کرم سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تعویذ میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا ستارو یا غفارو یا کریمو یا وہابو یا بدو ہو یا غفورو، یہاں پہ ایک واو بھی آتا ہے یا بدو ہو میں، یا غفورو یا شکورو تو آپ کا تعویذ بن گیا۔ تو یہ تعویذ آپ تیار کر کے سائل کو کہے کہ وہ بازو پہ باندھ دے، تو انشاءاللہ جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ سائل پہ نہیں آتے بلکہ اس سے دفع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے پاس آصف زدہ مریض آ جاتا ہے، آپ کو تشخیص سے بھی کنفرم اندازہ ہو جاتا ہے کہ سائل پہ آصفی اثرات ہے، جگہ جگہ پہ گیا ہے، عاملوں سے تک چکا ہے، آپ اس پہ حاضری کرنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ اس کے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے۔ تو بعض اوقات سائل نے مختلف عاملوں کے تعویذات پہنے ہوتے ہیں جس وجہ سے سائل پہ حاضری نہیں ہوتی اور جنات حاضر نہیں ہو سکتے، تو آپ اسی طرح کریں کہ سائل کو پہلے بٹائے حاضری سے پہلے، اس کے گلے میں جو بھی تعویذ یا بازو پہ جہاں پہ بھی جو بھی تعویذ اسے دیا گیا ہو تو وہ آپ سائل سے الگ کر لے، تو اللہ کے کرم سے آپ جو بھی فلیطہ جلائیں گے اس کے لیے تو ان کی حاضری ہو جائے گی۔ باقی حاضری کے لیے بھی میں کچھ فلیطے بنا کے شیئر کروں گا، مگر صرف یہ چیز بھی حاضری کے لیے مطلب مجرب ہے میرا کہ یہ اس کا جو یہ طلسم میں لکھ کے پرچے پہ اس کا دواں مریض کے ناک تک پہنچاتا ہوں، تو یہ فلیطے آپ یہ جو 4 چیزیں ایک چیز پہ لکھ کے تب بھی آپ اس کی دونی مریض کے ناک میں دے سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مریض پہ حاضری ہو جاتی ہے اور دفع بھی ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ استعمال کرو۔ باقی اوپر میں نے ایک اور تعویذ بھیجا ہے آصف زدہ لوگوں کے لیے یا جنات جس پہ عاشق ہو خبیث جنات، تو اس کے لیے اس تعویذ کا استعمال میرا مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور جنات کے متعلق نقوش حاضر کر کے لاؤں گا جس کی وجہ سے آپ سائل پہ حاضری کر سکتے ہیں۔ تشخیص کے بھی کچھ اور طریقے آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اس قابل بن سکیں گے کہ آپ سائل کی تشخیص کر سکیں گے۔ تو باقی ایک اور بات، اس نقش کی جو چال ہے وہ نقش مثلث کی سادہ چال ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو اسی طریقے سے آپ اسے لکھ لیں، تو جتنے اعداد میں یہ جلانے والے ہو اتنے اعداد میں یہ پلانے والی بھی لکھے، اور یہ تو ایک ہی بنے گا بازو پہ باندھنے والا۔ اور اس کے بعد میں گلے میں ڈالنے والا بھی ایک تعویذ یہاں پہ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔
اور ساتھ میں اوپر میں نے ایک چیز جو بھیجی ہے جنات کے حوالے سے، ایک تعویذ ہے تو وہ بھی بازو پہ باندھنے والا ہے، جو میرا ذاتی طور پہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔